منافق اتنے رنگ بدلتا ہے کہ اس کے رنگوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ دین تو تعلیم یہ دیتا ہے کہ مومنہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، مومنہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف، درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، بظاہر کیا ہے پاکیزہ کلمات، آنے والا دیکھے گا حاجی صاحب کو تو کیا سمجھے گا، یہ مکے مدینے سے ہو کے آیا ہے، یہ تہجد گزار ہے، اس کی تو اشراق اور چاشت بھی قضا نہیں ہوتی، 5 وقت کا نمازی، ماتھے پہ محراب، تسبیح کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، لیکن تسبیح کے اندر جو مالا ہے وہ ہے ہندوؤں کی مالا، وہ کسی کو نظر نہیں آتی، دانے نظر آتے ہیں، کلمات نظر آتے ہیں، بول نظر آتے ہیں، سارا کچھ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر اس نے چھپائی ہوئی جو مالا ہے وہ ہندوؤں والی مالا ہے جو ہندو جپتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ مومنہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف، یا پکا برہمن ہو جا، ہندو ہو جا تو ہم مان لیں گے تو ہمارا دشمن، یا پھر لا الہ الا اللہ اقرار باللسان بھی کر و تصدیق بالقلب کی پر، دونوں چیزوں کو ملایا نا۔ مومن کے لیے دونوں چیزیں ضروری، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ منافق کیا کرتا ہے؟ اقرار باللسان و تکذیب بالقلب، زبان سے تو اقرار کرتا ہے وہ، دل سے تصدیق نہیں کرتا، دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ اقبال نے اس کو اسی لیے کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کتنا باریک اشارہ ہے اس میں، دل کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، نگاہ کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اقبال کہنا چاہتا ہے کہ باطن اور ظاہر جب تک ایک نہیں ہوتا اس وقت تک تم مومن کہلانے کے مستحق ہو ہی نہیں، مومن ہو ہی نہیں ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا۔ یا دوسری جگہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا کہ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو منافق ہمیشہ دو چہروں والا ہوتا ہے، دو منہ والا ہوتا ہے، دو دلوں والا ہوتا ہے۔ سادہ لفظ میں نے استعمال کیے، دو چہروں والا ہوتا ہے، دو منہ والا ہوتا ہے، دو دلوں والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے دو چہرے نظر آتے ہیں، ایک یہاں اور ایک یہاں، پیدائشی لحاظ سے وہ باڈی کے لحاظ سے دو چہروں والا نہیں ہوتا، رویے کے لحاظ سے دو چہروں والا ہوتا ہے، رویے کے لحاظ سے دو زبانوں والا ہوتا ہے، رویے کے لحاظ سے دو منہ والا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائے، اللہ نے انسان کی باڈی میں دیکھے جو ترتیب قائم کی ہے، اس ترتیب کو ایک نظر ڈالے نا۔ آنکھیں کتنی بنائی؟ دو آنکھیں۔ ہاتھ کتنے بنائے؟ دو ہاتھ۔ پاؤں کتنے بنائے؟ دو پاؤں۔ کان کتنے بنائے؟ دو کان۔ بازو کتنے بنائے؟ دو بازو۔ ٹانگیں کتنی بنائی؟ دو ٹانگیں۔ انگلیاں کتنی بنائیں؟ 20 انگلیاں۔ دانت کتنے بنائے؟ 32 دانت۔ ہے تعداد کہ نہیں؟ اب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ زبان کتنی بنائی؟ ایک زبان۔ عقل دماغ کتنی بنائے؟ ایک عقل۔ اور منہ کتنے بنائے؟ ایک منہ، ایک زبان، ایک دماغ۔ اللہ چاہتے تو ان کو بھی دو دو کر سکتے تھے، 5 5 کر سکتے تھے، لیکن ان سے شناخت ہوتی ہے
اللہ کی ذات کی بھی شناخت ہوتی ہے اور ایمان کی بھی شناخت ہوتی ہے، اس نے ان کو ایک 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 رکھا، اپنی ذات کے عدد کے ساتھ ملایا۔ اگر یہ 1 سے 2 ہوگا تو پھر پہچانا جائے گا کہ یہی منافق ہے، سوچ کے لحاظ سے پہچانا جائے گا، گفتگو کے لحاظ سے پہچانا جائے گا، زبان سے گفتگو ہوتی ہے نا، گفتگو کے لحاظ سے پہچانا جائے گا، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، بولنے کے لحاظ سے پہچانا جائے گا کہ یہ منافق ہے۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں، نشانیاں منافق کی، ایک حدیث میں 4 نشانیاں، ایک حدیث میں 3 نشانیاں۔ علماء منافق کی نشانی اذا اؤتمن خان، جب اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، جب وہ بولتا ہے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بولنے میں جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جب اگر کسی سے بحث مباحثہ ہو تو گالی گلوچ اختیار کرتا ہے، گالی گلوچ اختیار کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ، جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ 4 بڑی بڑی نشانیاں بتائیں، چاروں نشانیاں ہوں گی تو پکا منافق ہوگا، پکا منافق ہوگا۔ یقین جانیں یہ حدیث پڑھ کے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ بعض دفعہ زندگی کو جب ٹٹولتے ہیں تو کچھ اس طرح کے نقشے زندگی کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں، ہم دوسروں کو کیا جانچیں، دوسروں کو کیا پرکھیں، نفاق کا ذکر کر کے دراصل توجہ اس طرح دلائی جا رہی ہے کہ اپنی زندگیوں کا محاسبہ بھی کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نفاق کی ساری علامات اور نشانیاں تمہاری زندگی کے اندر بھی آ گئی ہوں۔ اپنی زندگیوں کا محاسبہ بھی کرو کہ جب تم بولتے ہو تو کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، گالی گلوچ اختیار تو نہیں کرتے، وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتے۔ تو جب ہم سوچیں گے، اسی لیے تو صحابہ پریشان ہوتے تھے نا، جب آپ وہ حدیثیں سنتے ہیں کہ روتے اور چیختے اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کے کہتے اللہ کے نبی ہم منافق ہو گئے، اللہ کے نبی، کتنی فکر تھی ان کو، کتنی فکر تھی ان کو۔ ان کی زندگیوں میں یہ باتیں نہیں تھیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی، ان کی زندگی میں تھوڑا سا یوں وہ سمجھتے تھے کہ ایمان کا وہ لیول جو حضور کے قدموں میں بیٹھنے کے وقت ہوتا ہے، وہ لیول بازار میں نہیں ہوتا، باہر آ کے نہیں ہوتا، کچھ نہ کوئی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اتنی سی کمی کا ڈر ہونے کی وجہ سے فوراً اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے منافق ہو گیا، ہمارا ایمان اوپر نیچے ہو رہا ہے، حضور تسلی دیتے ہمیں اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی نقشہ ہے، ہمارے لیے بھی نقشہ ہے۔ اب 13 آیات میں سے پہلی آیت ہم نے پڑھی، آگے اس کی تفصیلات آتی جائیں گی، تفصیلات آتی جائیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں منافق کی زندگی میں جو فرق ہے، ان میں سے فرق کیا ہے۔ مومن کی زندگی اتنی خوبصورت ہوتی ہے، ایسی پر لطف ہوتی ہے کہ اس کی مثال آپ خوشبو والی شیشی سے دے سکتے ہیں، دیکھنے میں بھی خوبصورت، آپ نے فوراً اٹھا لی، اور جب اٹھا لی تو جب اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس نے چاروں طرف کے ماحول کو معطر بنا دیا، چاروں طرف کے ماحول کو معطر بنا دیا۔ جو بھی قریب قریب بیٹھا ہوگا نا وہ اور قریب آنے کی کوشش کرے گا، اور قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ مومن اس خوبصورت شیشی کی طرح ہے جس کے اندر بہترین اور لذیذ قسم کی میٹھی خوشبو بھری ہوئی ہے، وہ شیشی بھی خوبصورت ہے، اور ڈھکن اٹھائیں تو اندر سے خوشبو کے حلے پھوٹ پڑیں گے، اس ہر ایک کا طبیعت باغ ہو جائے گی، اور طبیعت میں نشاط آ جائے گی، فرحت آ جائے گی۔ لیکن منافق کی زندگی ایسی ہے کہ جس کی مثال ہے آپ کے سڑک کے اوپر بند کیا ہوا گٹر بند کرتے ہیں نا، اوپر ڈھکن لگاتے ہیں، تو جو انسان دیکھتا ہے تو ویسے ہی پرے ہو کے گزر جاتا ہے، پرے ہو کر گزر جاتا ہے، گاڑی کو بھی یوں کر کے گزار لیتا ہے کہ یار کہیں اس کے اندر ہی نہ چلے جائیں۔ دیکھنے میں بھی ایسا کہ کراہت محسوس ہو، اور اگر کوئی صفائی کرنے والا آ کے اس ڈھکن کو یوں اٹھاتا ہے
تو لوگ ہاتھ یوں کر کر کے سڑک سے نکلتے ہیں، بچ بچ کو ہو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایسا ہے منافق، اور مومن کس طرح ہے؟ خوشبو کی شیشی کی طرح۔ مومن کی مثال دودھ جیسی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور پینے میں بھی لذیذ۔ مومن کی مثال شہد جیسی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور چکھنے میں بھی پر لذت۔ لیکن منافق کی مثال زہر جیسی ہے، ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہو، لیکن جب آپ اس کو چکھیں گے تو وہ موت کا سبب بنے گا۔ دیکھنے میں بعض دفعہ مومن کو آپ پائیں گے مزین، زینت سے آراستہ پیراستہ۔ اسی لیے تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔ عجیب اتفاق ہے کہ منافقوں کے اوپر پوری صورت ہی نازل کی، سورۃ المنافقون۔ حالانکہ یہ آیات دیکھیں 13 آیات تو یہی ہیں سورہ بقرہ میں جہاں سے ہم جا رہے ہیں آگے۔ اس سے آگے آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ذکر ہے، جگہ جگہ ذکر ہے، مثالوں کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن سورہ منافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آپ کلمات کو دیکھیں، اے میرے محبوب جب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ اب کوئی کسر باقی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں، اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ان المنافقون لکاذبون، یہ اتنا کہنے کے باوجود بھی جھوٹے ہیں اور پکے جھوٹے۔ اللہ اپنے حبیب کو خطروں سے آگاہ کر رہے ہیں، نقصان سے آگاہ کر رہے ہیں۔ حضور کے ذریعے سے دراصل امت کو بھی تو سمجھایا جا رہا نا کہ اگر حضور کو دھوکہ دینے کا خدشہ موجود ہے کہ دھوکہ دے سکتے ہیں، تو حضور تو اتنے پیارے ہیں کہ ہر بات سے اللہ وحی کے ذریعے باخبر کر رہے ہیں۔ تو پھر امت کا کیا بنے گا اگر امت آنکھیں کھول کے آیات نہیں پڑھے گی؟ امت تو دھوکہ کھائے گی، دھوکہ کھائے گی۔ دھوکہ دینے والے مومن بن بن کے دھوکہ دیں گے، اور دینے کے بعد پرواز کر جائیں گے اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے۔ ادھر کو چلے گئے کہ جدھر سے وہ آئے تھے، ادھر کو چلے گئے کہ جدھر سے وہ آئے تھے۔ اس وقت بھی امت کو سب سے زیادہ خطرہ اہل کفر سے نہیں ہے۔ اہل کفر کے سامنے آپ لوگ ڈٹے ہوئے، ہمارے بچے ڈٹے ہوئے، ہمارے جوان ڈٹے ہوئے، پوری قوم ڈٹی ہوئی ہے۔ وہ دشمن ہمیں نہیں ملیہ میٹ کر سکتا، ہم اس کو ملیہ میٹ کریں گے۔ وہ ہمیں نیست و نابود نہیں کر سکتا، ہم اس کو نیست و نابود کریں گے۔ وہ ہمیں نہیں مٹا سکتا، ہم اس کو اللہ کی توفیق سے مٹائیں گے۔ اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ہمیں منافقین سے۔ منافقین جو گیم کھیلتے ہیں نا، جو کھیل کھیلتے ہیں، بظاہر وہ بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں موت کا کنواں ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب کو کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان منافقین کو دیکھیں گے تو ظاہر میں ڈیل ڈول میں، سراپے میں، رویے میں، آنے جانے میں، عبادات میں ایسا ہوگا کہ نظر ان کے اوپر ٹھہر جائے گی، نظر ان کے اوپر ٹھہر جائے گی۔ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، ان سے الگ ہو جائیے۔ یہ آپ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، آپ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا باخبر کیا جا رہا، آپ اندازہ کریں تو پھر امت کو کتنا باخبر ہونا چاہیے، کتنا باخبر ہونا چاہیے۔ تو منافق ہمیشہ دو دلوں والا، دو منہ والا، دو زبانوں والا، دھوکہ دینے والا، لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، دنیا پرست ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے، فتنہ پرور اور فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، کنجوس اور پلے درجے کا بخیل ہوتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور اپنی بات کو قسمیں کھا کھا کے ثابت کرتا ہے۔ ویسے ہی مسلمان یقین کرتے ہیں نا ظاہر کے اوپر، تو جہاں کبھی اس کو پتہ چل جائے کہ نہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں تو وہاں اللہ کے نام کی قسمیں کھانا شروع۔ اب جب قسمیں کھانا شروع ہو جاتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں ہو یار یہ تو پکا مسلمان ہے، ایسے ہی ہم بدگمان ہو رہے ہیں۔
پکا مسلمان ہے، ہم ویسے ہی بدگمان ہو رہے ہیں۔ اصل میں یہ چھپی ہوئی وہ آگ ہے کہ جو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جس کا خطرہ کوئی نہیں۔ آپ سادہ سی مثال لیں، بجلی کی تار آ رہی ہے تو آپ کے سامنے تو آنکھوں کے سامنے تار ہی ہے نا، لیکن کیا وہ صرف تار ہے جو بازار سے مارکیٹ سے ہم کاٹ کے لے آتے ہیں؟ اتنے گز تار چاہیے، وہ تار ہے، لیکن خطرہ اب اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ تار کا کنیکشن کہیں لگ گیا ہے۔ منافق کا کنیکشن کفر کے ساتھ ہوتا ہے، بظاہر تار ہی ہوتی ہے، لیکن جو ہی ٹچ کرتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تار نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آر پار ہے، تار نہیں ہے، آر پار ہے۔ اور مسلمان دھوکہ کھا جاتا ہے، دیکھو تار ہے، لیکن پکڑے گا تو پتہ چلے گا کہ تار نہیں، یہ آر پار ہے۔ منافق کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم کہیں یار یہ چھوٹی سی ماچس کی تیلی ہے، بڑی پیارا اس کا سر ہے، گول گول بنائی ہوئی ہے، لیکن اس گول گول کے اندر گول مول ہے۔ گول مول نظر نہیں آتا، گول گول نظر آتی ہے۔ جب گول کو آپ یوں کریں گے نا تو پھر اندر سے گول مول نظر آئے گا۔ وہ جو گول مول نکلے گا وہ دکان جلا دے گا، مکان جلا دے گا، کھیتیاں جلا دے گا، جنگلوں کے جنگل اور جنگلات جلا لے گا۔ اتنی سی چنگاری لگتی ہے جنگل کے اندر، اور پھر یوں جنگل کی آگ پھیلتی ہے کہ بستیوں کی بستیاں تباہ، مارکیٹوں کی مارکیٹیں تباہ، مکانات کے مکانات تباہ، حشرات تباہ، نباتات تباہ، حیوانات تباہ، پرندے چرندے درندے اس آگ کی شعلوں کے نظر ہوتے ہیں۔ ہے کیا؟ ایک چنگاری، منافق ایک چنگاری ہوتا ہے، وہ اہل ایمان کی کھیتیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتے، اہل ایمان کی بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتے۔ یہ بجلی کے کرنٹ کی طرح ہے، یہ آگ کی طرح ہے، اور سراپا اور رویہ اس کا بالکل مومن کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ان آیات میں، جن آیات کا آج ہم نے درس کا آغاز کیا، آگے تفصیلات چلیں گے انشاءاللہ، تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوگی، لیکن پہلی آیت میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں آمنا باللہ، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، نیرا ایمان کا لگاتے ہیں اور جھنڈا کفر کا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نام اللہ کا ہوتا ہے، اور کام سارے کا سارا شیطان کا کرتے ہیں۔ یہ چہرے کے لحاظ سے تو مومن لگتے ہیں، لیکن رویے کے لحاظ سے یہ کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا کہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آگ لگاتے ہیں نا یہاں پہ، وہ الگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں لگا کر آگ دہر میں، لگا کر آگ شہر میں، مچا کر فساد دہر میں، زمانے میں، لگا کر آگ شہر میں، مچا کر فساد دہر میں، جا کر الگ کھڑے ہوئے، جا کر الگ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ ہم نہیں کہنے لگے کہ ہم نہیں، کسی اور نے لگائی ہوگی۔ یہ آگ لگانے والے منافقین ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آگ اس امت میں لگائی، کربلا تک پہنچائی، کربلا سے آگے چلی۔ جتنی بھی آگ لگتی ہے یہ آگ منافقین بھڑکاتے ہیں، تو ان منافقین کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ آنے والی آیات میں تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مومن اور منافق میں فرق کرنے کی توفیق دے، اور اپنے اور بیگانے کی پہچان کرنے کی توفیق دے۔